اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آئے اپنے رب کی طرف سے قلب سلیم لے کر۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ افکن آلہتن، خود ساختہ معبود، دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تریدون، تم چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، پس انہوں نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا۔ فقال انی سقیم، پس انہوں نے کہا بے شک میں تو بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، پس وہ اس سے منہ پھیر کر واپس چلے گئے۔ فراغ الی آلیہتہم، پس متوجہ ہوئے ان کے معبودوں کی طرف۔ فقال الا تأکلون، اور کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پس ان پر متوجہ ہوئے دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پیروکار، اللہ رب العزت نے ایسا دل دیا صاف ستھرا، جس گھر میں پیدا ہوئے وہ یہی سمجھے کہ بتوں کی فیکٹری تھی، اس گھر میں بت بنائے جاتے تھے، معبود تیار کیے جاتے تھے۔ جس گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بچپن میں ہی اللہ رب العزت کی توحید کا تذکرہ شروع کر دیا، کبھی ستاروں کو مخاطب ہو کر، کبھی چاند کو مخاطب ہو کر، کبھی سورج کو مخاطب ہو کر۔ سمجھانا مقصود تھا کہ شاید ان کو سمجھ آ جائے۔ جب اپنی قوم سے، اپنے باپ سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے؟ وہ رب العالمین، تمہارا اس کے بارے میں کیا گمان ہے؟ مخاطب ہوئے، کہا افکن آلیہۃ دون اللہ، کیا جو تم خود بناتے ہو گھر میں ان معبودوں کی پیروی کرتے ہو، ان کے پیچھے چلتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، جو کچھ کر بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، حرکت بھی نہیں کر سکتے، کھا بھی نہیں سکتے۔ قوم آئی کہ ابراہیم ہمارے ساتھ آؤ، میلے پہ چلے، ہمارے بھی میلے لگتے ہیں نا، بسیں بھر کے وہ میلوں پہ جاتے ہیں، یہ ہمارے فلاں پیر جی کا ہے، یہ ہمارے فلاں بابا جی کا ہے، یہ بڑے کرنی والے ہیں، یہ بڑے پھڑنی والے ہیں۔ عجیب و غریب بسیں بھر بھر کے اوپر جھنڈے لگائے ہوتے ہیں، یہ بس اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ ہمارے پیروں کے نام ہے، آ جائیں ہم بھی میلے پہ چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے انی سقیم، میں تو بیمار آدمی ہوں، بیمار ہوں، اس سے کہاں جا ہوگا۔ وہ قوم کا شرک دیکھ دیکھ کے دلی طور پر بیمار تھے، پریشان تھے کہ میں تبلیغ کرتا ہوں، میں اللہ کی توحید کا ان کو بتاتا ہوں، یہ سمجھتے نہیں، یہ بات ہی نہیں مانتے۔ دل ابراہیم علیہ السلام کا بڑا دکھی تھا، کہنے لگے انی سقیم، تمہاری حرکتیں دیکھ دیکھ کے میں تو ویسے ہی بیمار ہوں۔ چلے گئے میلے پہ، ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں چلے گئے، وہاں انہوں نے یہ لڈو شڈو رکھے ہوئے تھے کہ ہم میلے سے آئیں گے، ذرا یہ تبرک وغیرہ اس میں ڈل جائے گا تو پھر ہم ان کو کھائیں گے۔ جیسے ہندو ہے وہ پرشاد وغیرہ تقسیم کرتے ہیں،
یہ ہماری کالی ماتا، یہ فلانی، یہ ٹمکانی، ایسے ہی ہمارے یہ مسلمان ہیں، یہ فلاں بابا جی کا ہے، یہ فلاں بابا جی کا۔ کیا فرق ہے ان میں اور ان میں؟ مسلمان ہو کے وہی نظریہ جو ہندوؤں کا ہے، وہی نظریہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان مشرکین کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کے پاس گئے، دیکھا کھانے پڑے ہیں، پراتیں پلیٹیں بھری پڑی ہیں، پوچھا الا تاکلون، تم یہ کھاتے کیوں نہیں؟ تمہارے سامنے پڑے ہیں۔ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تمہیں مخاطب کر رہا ہوں، تم بولتے ہی نہیں ہو، نہ تم بولتے ہو نہ تم کھاتے ہو، کیسے معبود ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور ان کو مارنا شروع کر دیا۔ کسی کا ہاتھ ہے نہیں، کسی کا ناک ہے نہیں، کسی کی ٹانگ ہے نہیں، ان کو زخمی کر دیا، سب زخمی کیا کر کے واپس۔ قوم جب آئی اپنے معبودوں کی طرف، ان کا کیا حال تھا، آگے انہوں نے کیا جواب دیا، یہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی توحید کا درس دیتے رہے، باپ کو سمجھاتے رہے، قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کی۔ ہمیں ایز اے مسلم اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کس کے سامنے جھکا جا رہا ہے، اللہ وہ داتا ہے ہم کس کو مان رہے ہیں، وہ دستگیر ہے ہم کس کو اپنا رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کس کو مان رہے ہیں، وہ اولاد دینے والا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اولاد وہ دیتا ہے، اختیار اس کے پاس ہے، تو ہم کس سے مانگنے جاتے ہیں؟ توجہ کریں، توجہ، فکر کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسی نظریے میں فوت ہو گئے کہ ہم اللہ کے اختیارات کسی اور میں منتقل کر دیے، تو ہماری ساری عبادات وہ ہمارے کچھ کام نہیں آنے والی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مومن بن کر، مسلمان بن کر اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔